بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمدا المصطفى أحمدا المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جوده الدنيا وضرتها، ومن علومه علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حضرات علماء ملت اسلامیہ، مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت، معزز سامعین، جماعت اہل سنت برطانیہ جس کی دعوت پر اور اس کی مرکزی قیادت کی دعوت پر آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اس کا آج کا پیغام اور آج کا جو میسج ہے وہ تو ڈیکلیریشن کی صورت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ ڈیکلیریشن جماعت کی قیادت نے مجھے بھی فراہم کیا اور میری نظر سے گزرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم اتنے بے بس نہیں ہیں جتنا بے بسی کچھ ہمارے قلم کار اور کچھ کالم نگار اور کچھ اہل دانش جس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس رسول اعظم کے ماننے والے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب تیرا ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ تو future of Muslim community is very bright, because Sheikh Ahmad Tijani have mentioned that you also highlight in English language. So there are people who are going to spread the message of disappointment. And I never lose the hope, and we should never lose hope as a Muslim community. ارے کیوں ہم اپنی حوصلوں کو پست رکھیں، لیکن اپنے آپ کو منظم ضرور رکھیں، مقصد پر نگاہ رکھیں، اور اس آیت کو حرز جاں بنا لیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو الکوثر عطا فرما دیا ہے۔ اب الکوثر کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں کہ اس میں کثرت کے معنی ہے۔ بلا شبہ یہ پانی ہے جو حوض کوثر سے ہمیں ملے گا قیامت کے دن، لیکن وہ ایک خاص مفہوم میں ہے، یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے۔ اس میں مسلمان دنیا کو ملنے والی معدنی دولت، ان کا تیل، ان کی زرعی اجناس، ان کا وافر پانی، دنیا کی سب سے زیادہ گندم مسلمان ممالک میں، دنیا کی سب سے زیادہ کپاس
مسلمان ممالک میں دنیا کا سب سے زیادہ تیل مسلمان ممالک میں، دنیا میں سب سے زیادہ پھل اور اجناس زرعی مسلمان ممالک میں، لیکن پھر بھی آج مسلمان غذائی قلت کا شکار ہیں۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر، حضور نے فرمایا تم جاننا چاہتے ہو کہ بے برکتی کب آتی ہے؟ فرمایا جب کسی قوم کے اندر زنا آ جاتا ہے تو اس قوم سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اڈلٹری کاز بے برکتی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کے اندر اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت میں بڑی برکت دی ہے، جو صبح کے وقت اٹھ کر کام کرے گا، کیونکہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کے لیے ہیں اور دن کام کے لیے ہے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام کی امت یہ خیر امت ہے۔ We are the best nation and it is not exaggeration. This is the message of Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas۔ ہم نے اپنے آپ کو تنگ نائیوں میں محدود کر لیا۔ ہم سلسلوں میں تو تھے ہی، پھر سلسلوں میں پھر اپنے اپنے خانوادے اور پھر اپنے اپنے شیوخ کے ساتھ محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ اپنے علاوہ کسی کو اور راہ مستقیم پر نہیں سمجھتے۔ ارے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ان تمام فیوز و برکات سے برکتیں حاصل کر کے پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی کو پیغام دیتے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مصطفیٰ کی امت، تجھے پوری کائنات کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں جہاں برائی نظر آئے اس کے خلاف آواز بلند کرو اور اچھائی کی تعلیم دو۔ اور یہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں آتا ہے۔ یہ جماعت اہل سنت ہے، یہ جماعت اہل سنت ہے، یہ سنی کانفرنس ہے۔ یہاں مشائخ بیٹھے ہیں، ان سے میں 10 بستہ عرض کروں گا کہ وہ آج سے اگر اپنے پروجیکٹ میں ایک چیز شامل کر لیں کہ جس طرح ہمارے مشائخ نظر آتے ہیں، اگر ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگے جائیں تو وہی منظر پیش ہو کہ جب بدو اعرابی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے تو چونکہ ابھی وہ مقام نبوت سے آشنا نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں جب آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سادگی سے صحابہ کرام کے درمیان اور تمام کو ایک ہی حلیے میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی کیفیت میں، ایک ہی نورانی نور کے حالے میں دیکھتے تھے کہ بعض دفعہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ اور یہ کیفیت مدینہ منورہ آنے کے پہلے دن ہو گئی تھی۔ سیرت نگار اس کو وضاحت سے لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے ہیں تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ دونوں کی صورتوں میں، سیرتوں میں، لباس میں، کردار میں، چال میں، گفتگو میں ایسی مماثلت تھی کہ لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس سچویشن کو بھانپ لیا کہ لوگ مشکل میں شکار ہیں، فوراً سیدنا صدیق پر کھڑے ہوئے، اپنی چادر لی اور آقا کے سر کے اوپر تان لی تاکہ پتہ چلے کہ نیچے بیٹھنے والا آقا ہے، سر کے اوپر چادر تان کر کھڑا ہونے والا غلام ابوبکر صدیق ہے۔ وہ رنگ میں رنگے جاتے تھے۔ ہمارے مشائخ جن سے فیوز و برکات ہم نے حاصل کیے کہ ان کے ارد گرد، کیونکہ یہ ارد گرد کی بات بڑی اہم ہے، یہ جماعت اہل سنت کا میسج ہونا چاہیے۔ آپ شکوہ کرتے ہیں نا نوجوان کیوں بھاگ رہے ہیں؟ نوجوان ہم سے بھاگ رہے ہیں، اسلام سے نہیں بھاگ رہے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، نہیں اقبال نا امید اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ مسجدیں بنی ہیں صوفی عبداللہ صاحب اور ان جیسے مردان حر کی کوششوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد وہ لوگ تیار کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے زبانی نعروں کے ساتھ نہیں، اپنے خون کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ قربانی دے کر اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے۔ یہ معیت ہی سب سے بڑی بات ہے۔ صحابی وہی ہے جس کو صحبت نصیب ہوئی۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، جو اس کے ارد گرد ہیں۔ ارے ارد گرد جو ہوں وہ اس اپنے قائد کا پرتو بھی تو ہونا چاہیے نا۔ نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں کہ if you want to judge, I'm giving you a clue, a tip. If you want to judge who is the right leader, who is the person you should follow from the religious point of view, see the people who are around him, the senior people, the most confidential people,
the people who are in his very, very close circle, how they look like. وہ کیسے ہیں؟ صحابہ کرام کو جب دیکھتے تھے تو صحابہ کو دیکھ کے بہت ساری جگہ پر میرے آقا نہیں گئے، صحابی گئے ہیں. صحابی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ جس کے صحابی ایسے ہیں وہ آقا کیسا ہوگا. تو پیران اعظام کے چاہنے والے، ان پر نذرانے نچھاور کرنے والے، ان کے لیے دولتوں کے نذرانے نچھاور کرنے والے، ساری رات محفل نعت میں بیٹھنے والے اور نعت خانوں کے لیے اپنی تجوریاں کھول کر اور اپنی نوٹوں کی گدیاں کھول کر پھینکنے والے، کیا انہوں نے سوچا کہ کیا ان کی سیرت و کردار بھی محمد مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلی ہے؟ تو یہ پیغام دیں نوجوان آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی طرف نہیں ہیں، وہ دوسری طرف ہیں، کیونکہ وہاں سے ان کو میسج ملتا ہے. میں ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ اجتماع دن بدن کم کیوں ہو رہا ہے. میں نے کہا 12 سال پہلے کا وہ منظر اور تھا، آج اور ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو بہت سارے لوگ آئے تھے آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں، وہ چلے گئے. ہمارا مخاطب تو یہی نسل ہے جس نے مسجد بنائی تھی، جنہوں نے مسجدیں سنبھال لی ہیں، وہ کہیں اور چلے گئے ہیں. اب بھی ان کو پکارو تو وہ آئیں گے. کیوں؟ کہ ان کو یہ میسج دو، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت دی، فصلی لربک وانحر، تو اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے منور کر لیں اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کر لیں. قربانی کے لیے تیار کریں. قربانی صرف نعت خانوں کے لیے نوٹ نچھاور کرنے کے لیے نہیں ہے. مفتی منیب الرحمان کہتے تھک گئے. ہماری جھولیاں بھرنے کے لیے نہیں ہیں. ان کو بتائیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ طاغوتی قوتوں کے خلاف اگر اٹھنا پڑے تو اٹھ کر کلمہ حق کہنا یہ بھی قربانی ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں اس ملک میں رہتے ہوئے. میں قانون دان ہوں، ایسی بات نہیں کروں گا کہ قانونی بات پر آپ کے اثر انداز ہو. اس ملک کی خوبی یہ ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن نہیں کرتے. ایک مثال دوں گا. ان ایئر 2005 یہاں ایک ہوم آفس کے منسٹر ہوا کرتے تھے پال گوگن. انہوں نے میٹنگ بلائی ہوم آفس میں، ہم لوگ گئے وہاں ملنے کے لیے. تو سب دوست مجھے مشورہ دے رہے تھے. ماشاءاللہ سب مجھ سے سینئر ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے جو لیڈر ہیں آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ بات نہ کیجئے گا، بس وہ ایک قانون لا رہے ہیں انسائٹمنٹ آف ہیٹریڈ. ہم نے مخالفت کرنی ہے لیکن بڑے اچھے انداز میں، کہ ان سے کہیں کہ اگر وہ ترمیم لا سکے تو اچھا ہے. میری باری آئی تو میں نے کہا مسٹر منسٹر، this amendment or this the introduction of the act of parliament is not going to be accepted by the Muslim community. وہ میری طرف دیکھنے لگا، کہتا why not؟ کہ we are going to protect Muslim community. The incitement of the hatred will be against law. مذہب کے خلاف نفرت پھیلانا خلاف قانون ہو جائے گا. میں نے کہا جناب یہ دو دھاری تلوار ہے، ڈبل ایج ویپن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی آیت پڑھیں گے، کچھ آیتیں ایسی پڑھیں گے کہ جس میں BNP والے یا دوسرے کہیں کہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں عیسائیوں کے خلاف، تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا. وہ کہہ لیں اب مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. میں نے اپنے صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا سردار احمد قادری، اگر تیرے مصطفیٰ نے قیامت کے دن کہہ دیا کہ وہاں جب بولنے کا موقع تھا تو چپ کیوں رہا؟ تو میں نے کہا کہ قرآن میں مثلا آیت ہے، قرآن میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. میں نے منسٹر کے سامنے کہا اولیاء بعضهم اولیاء بعض. او یو بلیور ڈونٹ کنسیڈر، قرآن کہتا ہے یور بیسٹ فرینڈ دی کرسچنز اینڈ دی جیوز، اینڈ اف یو ول be attached and affiliated with them, you will be among them. So if I am going to recite these Quranic verses, it means I will be also affected and I will be charged according to that law under the incitement of the hatred. Oh, no, Mr. Qadri, we will look into the incentive, the motive behind that. I said, Minister, who is going to judge? کون فیصلہ کرے گا کہ یہ مولوی نفرت پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا؟ تو کہا ہم نے لوکل پولیس آفیسر کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا. I said, no. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، شہری ہیں، لیکن کسی بھی سہولت کی وجہ سے قرآن پاک کی نہ آیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اسی لیے، اور یہ بات میں صرف زبانی نہیں کہہ رہا، میں اس کے بعد آ کر میں نے آرٹیکل لکھا، اور آرٹیکل کا عنوان تھا نو منسٹر. اور منسٹر صاحب نے یہاں کچھ دوستوں کی دعوت پر ہوٹل میں آنا بھی تھا کھانا کھانے کے لیے، انہوں نے وہ پروگرام کینسل کر دیا تھا، وہ اس کی بعد کی کہانی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک کی بیوٹی ہے کہ یہاں آپ بات کر سکتے ہیں. بہت سارے مسلمان ملک ہیں جہاں بات نہیں کر سکتے، تو بات کیجئے. اور آخری بات یہ ہے کہ امید کا دامن نہ چھوڑیے. ان شانئک ھو الابتر. میرے حبیب سے اللہ نے فرما دیا کہ اے حبیب جو تیرا دشمن ہے وہی بے اصل ہے، وہی بے جڑ ہے. دنیا ابو جہل سے لے کر آج تک یہ سارا ورلڈ میڈیا، یہ سارے پریس، یہ میرے حبیب کی شان میں، اللہ کے حبیب کی شان میں جتنی گستاخیاں کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کرتے رہیں. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب ہر آنے والا وقت تیرے شان کو اور بلند کرے گا.
اقبال نے کہا تھا کہ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور رفعت شان رفانہ اللہ کا ذکر دیکھے. کچھ احباب